یزید تخت نشین ہوتا ہے، امام علی مقام یزید کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحب لوگ کہنے والے آج بھی اس زمانے کے یزیدی کہتے ہیں کہ یزید تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، حسین ان کی مخالفت میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ حسین نے زمانے کو بتایا ہم خاندان اور پرسنالٹی دیکھ کر کسی سے بات نہیں کرتے، ہم اس کا کردار، کریکٹر اور ایمان دیکھ کر کے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کسی کا ہو مگر کردار اچھا ہونا چاہیے، کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، صاحب اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ بیٹا صحابی کا کیوں نہیں ہو مگر رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بیٹا صاحب کسی حاجی نمازی کا کیوں نہیں ہو مگر صاحب کردار نہیں ہے تو ہماری محفل اور نشست میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفل میں وہی بیٹھے گا جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کا کریکٹر اچھا ہوگا، جس کا ایمان اچھا ہوگا، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا۔ جب تک حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رہے، امام حسین خاموش رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے، میرے امام نے کہا حسین حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مریدوں نے پوچھا آقا حسین وجہ کیا ہے؟ کہا یزید شریعت کا باغی ہے، یزید شرابی ہے، یزید چاہتا ہے کہ معاذ اللہ شریعت کو بدل دیا جائے۔ یزید دولت کے نشے میں سوچ رہا ہے کہ میں اسلامی شریعت کو مٹا دوں گا، شریعت ہماری کنیز ہو جائے، شریعت ہماری مرضی کی ہو جائے، ہم جو چاہیں وہی حکم صادر کر دیں، ہم جیسے چاہیں ویسی زندگی گزارے۔ جیسے آج بھی سماج میں کچھ نوجوان ہیں جنہیں اچھی باتیں بولو تو اچھی باتیں نہیں لگتی۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی سوچتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے زندگی گزارے، ہم چاہے دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے، ہم چاہے صاحب اسلامی لباس پہنے نہ پہنے، ہم شریعت کی پاسداری کرے نہ کرے۔ جیسے آج ہماری قوم کے بعض نوجوان بھی سوچتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کسی مولوی مولانا کے کہنے پر زندگی کیوں گزاریں گے؟ ہماری مرضی، ہم چاہے کان میں بالی پہنے، ہم چاہے ہاتھ میں براسلیٹ پہنے، ہم چاہے گلے میں سونے اور چاندی کا چین پہنے، ہم کمر تک بالے بڑھا لے، ہم صاحب پھٹا ہوا جنس پہنے، جو چاہے کرے، کسی مولوی مولانا کا کیا جاتا ہے؟ اگر یہی بات امام حسین نے بھی سوچ لیا ہوتا یزید جو چاہے کرے ہمارا کیا جاتا ہے، تو آج یہ مسجد کے مینارے نظر نہیں آتے، آج ان عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نظر نہیں آتے، آج ہماری اولادوں کی پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں جھکنے والی نہیں ہوتی۔ یہ جھکنے والی نہیں ہوتی، یہی یہ ڈھول تماشے ناچ اور گانے باجے یاد رکھیے گا۔ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا حسین حق کی آواز بن کر مدینے کی سرزمین سے اٹھے، لوگ ساتھ نہیں چلے، حسین نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ حسین سچائی کی تحریک کے نام ہے۔ کہا اے لوگوں یاد رکھنا میری شہادت کے بعد زمانہ مثال دے گا کہ لوگوں اسلام بچانے کے لیے لشکر جرار کی ضرورت نہیں بلکہ حسینی خاندان کی ضرورت ہے، حسینی مزاج کی ضرورت ہے۔ تنہا ایک حسین کا دیوانہ اگر حسین کے نقش قدم پہ چل پڑے تو شہادت کے بعد بھی دین زندہ ہو سکتا ہے، سماج میں اچھائی کا پروانہ بانٹا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلے۔ امام حسین 72 کا قافلہ لے کر مدینہ المنورہ سے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بڑی مختصر جماعت ہے، صاحب پورے مدینے والوں کو پتا ہے حسین کربلا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زیادہ لوگ ملے حسین آپ کربلا نہ جائے، مگر حسین تو جانتے تھے شہادت میرے مقدر میں ہے۔ امام کہتے ہیں یاد رکھنا امام حسین بھی چاہتے ہماری طرح کہہ سکتے تھے حسین کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشی تھے حسین، مصطفیٰ جان رحمت کے مصلی امامت کے امام تھے حسین، مصطفیٰ جان رحمت کی خانقاہ کے سجادہ نشی تھے حسین۔ ہے کسی کے پاس اتنی بڑی خانقاہ تو لے
کر کے آؤ, ہے کسی کے پاس اتنا بڑا درسگاہ تو لے کر کے آؤ. دنیا کا عالم دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوگا, مگر یہ میرا امام ہے جو مدینۃ العلم کی گود میں پڑھا ہے, یہ میرا امام ہے جو باب العلم کی گود میں پڑھا ہے. اتنا بڑا امام مسجد نبوی کے مصلی امامت کو چھوڑتا ہے, نانا جان کی خانقاہ کی سجادہ نشینی کو خیر بات کہتا ہے اور اسلام کی بقا کے لیے نکل رہا ہے. ایک بیمار بیٹی ہے حضرت صغرا, غور سے سننا میری قوم کی بیٹیوں, کہتی ہے ابا حضور سب کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں, مگر کیا بات ہے صغرا کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. آقا امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا بیٹی تو میری لخت جگر ہے نا. نانا جان فرمایا کرتے ہیں امی جان کے لیے الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب سے نانا نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, دنیا کا ہر باپ چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے, اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے. اے میری بیٹی تیرا باپ حسین بھی تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے, مگر اے میری لخت جگر آپ کی طبیعت اس لائق نہیں ہے کہ آپ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکے, آپ سفر کی تکلیفوں کو برداشت کر سکے. اے میری بیٹی بس چند روز کی بات ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی میں حضرت علی اکبر کو بھیج کر کے آپ کو بلوا لوں گا. مگر ذرا سنو, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا یہ سننا. حضرت سیدہ صغرا ہے, بابا جان کے دامن کو تھام لیتی ہیں. بابا جان میں بیٹی ہوں اس لیے لے کر آپ کربلا نہیں جا رہے ہیں. بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں اور عورتوں پہ جہاد نہیں اس لیے کربلا لے کر نہیں جا رہے ہیں. لیکن بابا جان میدان کربلا میں تو بہت کام ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ میری دادی سیدہ خاتون جنت جب کوئی میدان جنگ میں زخمی ہو جاتا تو اس کی زخمی کی مرہم اور پٹی کیا کرتی تھی. بابا جان مجھے بھی کربلا میں لے کر چلے. جب کوئی آپ کی محبت میں جانے سار جان قربان کرنے والا ہوگا, زخموں سے چور ہوگا, تو صغرا اس کے مرہم اور پٹی کا کام کرے گی, اپنی دادی کی سنت کو زندہ کرے گی. بابا جان مجھے کربلا لے کر چلیے, میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. اے بابا جان یہ میرا بھائی علی اصغر ہے جسے میں جھولا جھولاتی ہوں, میں قرآن کی تلاوت کر کے اسے سناتی ہوں تو خاموش ہو جاتا ہے, میرے سینے سے لگ جاتا ہے, میرے گلے میں باہوں کو میرے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا ہے, مجھ سے بڑا مانوس رہتا ہے. بابا جان لے چلے, میں علی اصغر کو کھلاؤں گی, اسے بہلاؤں گی. بابا جان میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. بابا جان آج بھی میری حالت یہ ہے جب آذان مسجد نبوی میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اٹھتی ہوں اور امی جان کے وضو کے لیے پانی رکھ دیتی ہوں, پھوپھی زینب کے لیے مصلی بچھا دیتی ہوں, بھیا علی اکبر کے نماز کے لیے امامہ لا کر کے دیتی ہوں. بابا جان آپ کے وضو کے لیے پانی لا کر کے رکھتی ہوں. بابا جان مجھے میدان کربلا میں لے کر چلے, میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. اے بابا جب میدان کربلا میں آذان ہوگی آپ کی بیٹی صغرا آپ کے وضو کے لیے پانی لا دے گی, اپنی ماں کی نماز کے لیے مصلی بچھا دے گی, اپنی پھوپھی زینب کی نماز کے لیے وضو کے لیے پانی لا کر دے گی, سکینہ کو بیٹھا کر قرآن پڑھائے گی, اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی. آج میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے میٹرک پڑھا ہے, آپ کے پاس انٹر کی ڈگریاں ہیں, آپ BA تک پڑھی ہوں گی, آپ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بھی ہو سکتی ہے, مگر ذرا آپ اپنے کردار کو جھانک کر دیکھیے. اگر صرف محرم میں 10 دن فاتحہ کرا لینے کا نام ہی حضرت سیدہ خاتون جنت کی محبت ہے تو یہ محبت آپ کو مبارک ہو, لیکن اس محبت میں اور چاشنی پیدا کیجئے. کیا آپ بھی کبھی اپنی ماں کے لیے مصلی بچھاتی ہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کے وضو کے لیے پانی دیا ہے؟ کیا آپ بھی کبھی اپنے شوہر کو بستر پہ پاؤں دبا کر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا شوہر سونے کا وقت نہیں ہے, جس نماز کو کربلا میں حسین نے بچایا تھا چلو کم سے کم ہم اس نماز کو مصلی بچھا کر ادا تو کر لیں. کیا آپ بھی کبھی اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر کے کہتی ہیں چلو آج 9 محرم کی رات ہے, کم سے کم اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے حضرت سیدہ صغرا کی سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھا کر کبھی قرآن کی تلاوت سناتی ہیں, کبھی دین کی باتیں بتاتی ہیں؟ کیا کبھی انہیں اچھے درس دیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی انہیں سنت کے ساتھ کھانا اور پینا سکھلایا ہے؟ اگر نہیں سکھلایا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ماتم کیجئے. ماتم
اس بات کا مت کیجئے کہ حسین شہید ہو گئے، آئے حسین جا حسین، ماتم اس بات کا کیجئے کہ 61 ہجری میں حسین نے شہادت کا جام پیا، مگر آپ کی زندگی میں آج تک کردار حسین کا چراغ نہیں جل پایا، آپ کے آنگن میں آج تک سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا چراغ نہیں جل پایا۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جائیے کہ آج کے بعد ہمارے آنگن میں فاتحہ کا چراغ بعد میں جلے گا اور سیدہ صغرا کی سیرت کا چراغ پہلے جلے گا، تاکہ ہماری بیٹیوں کے کردار کی خوشبوؤں سے جب وہ میکہ میں رہے تو میکہ مہکتا رہے، سسرال میں قدم رکھے تو سسرال جنت الفردوس کا گہوارہ۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے، سب چاہتے ہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں، آپ اپنی بیٹیوں کو سنائیں۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو میلوں میں بیٹیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں؟ کیسے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو لے کر کے میلے اور جھمیلے میں چلے جاتے ہیں؟ کبھی ایک بار بھی آپ نے محبت سے تلقین کی؟ بلکہ آپ کا بھی مزاج وہی عاشقانہ ہے، آپ بھی سوچتے ہو آج چھٹی ہے، سب تیار ہو جاؤ، لے کر چلنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں امام حسین تشریف لے گئے، شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے۔ جس شریعت کی بقا کے لیے حسین گئے، اگر ہم نے اسی شریعت کی دھجیاں اڑا دی تو بتا اس سے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر بولے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا جو شریعت کو پسند ہے وہ حسین کو پسند ہے، اور جو شریعت کو پسند نہیں وہ حسین کو پسند نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، یزید کو شراب پسند ہے، حسین کو شراب پسند نہیں۔ یزید کو زنا پسند ہے، حسین کو زنا پسند نہیں۔ یزید کو بے حیائی پسند ہے، حسین کو بے حیائی پسند نہیں۔ یزید کو ناچ گانے باجے رقص و سرور کی محفلیں پسند ہے، حسین کو پسند نہیں۔ یزید کو شریعت کی بغاوت پسند ہے، حسین کو شریعت کی حفاظت پسند ہے۔ آج زندگی میں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جسے یزید کا کردار پسند ہو وہ اپنا انجام سوچ لے۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین بھی پسند ہے، حسین کا کردار بھی پسند ہے، حسین کا کریکٹر بھی پسند ہے۔ آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو میرے آقا حسین نے کیا ہے۔ حسین کو نماز پسند ہے، آپ بھی نماز پسند کرو۔ حسین کو روزہ پسند ہے، آپ بھی روزہ پسند کرو۔ حسین کو تلاوت پسند ہے، آپ بھی تلاوت کرو۔ حسین کو انصاف پسند ہے، تم بھی انصاف کرو۔ حسین کو نماز کی پابندی پسند ہے، آپ بھی نماز کی پابندی کرو۔ حسین کو ماں باپ کی خدمت پسند ہے، آپ بھی ماں باپ کی خدمت کرو۔ حسین کو شریعت کی حفاظت پسند ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی جتنی طاقت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق شریعت کی حفاظت کرتے رہو، تاکہ ہمارا نام صرف حسین کا نعرہ لگانے والوں میں نہیں ہو، زمانہ ہمیں دیکھ کر کہے یہ نعرہ بھی لگاتا ہے اور حسین کی سیرت کو اپنی زندگی میں بھی اپناتا ہے، اپنے عمل میں بھی جگہ دیتا ہے۔ یہ امام عالی مقام ہے۔ سیدہ صغرا کو تلقین کرتے ہیں، بیٹی آپ بڑے کام آئیں گی میں جانتا ہوں، مگر آپ کی طبیعت ابھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے کربلا کی زمین تک چلے۔ آپ ٹھہر جائیں، 1 ماہ کے بعد میں علی اکبر کو بھیجوں گا اور بھیج کر کے آپ کو بلوا لوں گا۔ حضرت صغرا ٹھہر جاتی ہیں۔ امام رات کی تنہائی میں یہ قافلہ لے کر کے نکلے ہیں، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ کون ہے جو مدینہ چھوڑنے کو گوارا کرے؟ زمانہ تو یہی کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صاحب لوگ گنبد خضرا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ حسین ہے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ نانا جان ایک وقت تھا آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ چھوڑے مدینہ آ گئے، آج حسین کے پاس آپ کی امت کے شریروں نے ان کے اوپر مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آقا آج حسین آپ کے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نکل پڑتے ہیں، صاحب یہ مختصر سا قافلہ چلا ہے، مکہ پہنچے، مکہ سے پھر کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ کون کیا کہتا ہے ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جاننا ضروری ہے زمانہ ایک حج کر کے متکبر ہو جاتا ہے، مگر یہ حسین ہے جنہوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں۔
काबे को आखिरी सलाम कहा है। कहा काबा जब हज फर्ज था तो हुसैन तेरा तवाफ कर रहा था, अब हुसैन पर हज फर्ज नहीं, हज की अजमत को बचाना फर्ज है, काबे की अजमत को बचाना फर्ज है। हुसैन पे आज जो फर्ज है वो हुसैन करने जा रहा है। हुसैन ऐन हज का मौका है, मक्का से करबला की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कितने लोग मिले, सबने मशवरा दिया आका हुसैन कुफी बड़े बेवफा हैं, आप वापिस हो जाएं। मगर हुसैन कहते हैं नहीं, जिस मक्तल को नाना ने दिखा दिया है हुसैन वापिस नहीं जाएगा। नजर पड़ती है हुर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ, यजीदी फौज के साथ हुर इब्ने रियाही तशरीफ ले आ रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम के चाहने वालों की नजर पड़ी है। इमाम के चाहने वाले फरमाते अर्ज करते हैं ए मेरे आका हुसैन वो यजीदियों की टोली आ रही है, ऐसा करें कि ये सामने वाली पहाड़ी में हम पहले पहुंच जाते हैं ताकि यजीदियों से मुकाबला बड़ा आसान होगा। क्या जज्बा था उन हुसैनियों का, तादाद बड़ी मुख्तसर है, सामने 1000 का लश्कर है। किसी हुसैनी ने ये नहीं कहा आका हम बड़े मुख्तसर हैं, 1000 से कैसे टकराएंगे, 1000 से कैसे लड़ेंगे। हौसला देके कहते हैं आका हम पहले पहाड़ी में पहुंच जाते हैं ताकि आने वाले हर यजीदी का छक्का छोड़ा देंगे। आज कोई कहता है ना कि करबला में सिर्फ सब्र है, मैं कहता हूं करबला में सब्र बाद में है, करबला में हुसैनियों की बहादुरी पहले है। एक भी हुसैनी लाकर ऐसा दिखा दो जो हमारी तरह ये कहता हो नहीं घर में बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। उन हुसैनियों ने कहा नहीं, घर में बैठकर कत्ल होने से अच्छा है कि यजीदी ताकत से हम टकरा जाए, ताकि हमारी शहादत के बाद साहब जालिम भी जुल्म करने से तौबा कर ले, वो भी शर्मा जाए, जमाने को ये पता चल जाए कि मैदाने जंग में 2 किस्म के सवार होते हैं। एक वो जिनके पास बहुत असलहे बम बारूद होते हैं, बम बारूद चलाकर जंग जीतते हैं, मगर ये मजलूम है जो सर कटाकर भी जालिम को हरा दिया करते हैं। ये हौसला हुसैनियों के सीने में है।